الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. درگاہ شریف ہے سرکار سید حکیم بابا سید نظام الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو نظارہ میں بتا رہا تھا سید نظام الدین سرکار کا، سید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار کا عرف سید حضرت حکیم شاہ بابا ہے. سرکار کا مقام مرتبہ ایسے اللہ والوں کا ہم معلوم بھی نہیں کر سکتے، جان بھی نہیں سکتے. یہ جو علاقہ ہے ٹولی چوکی کا راستہ ہے دوستوں. آپ کی جو بھی پریشانی ہے، مشکل ہے، دوستوں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو وغیرہ نکالنا منع ہے، لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہمارے لوگ آج کل ملاؤں کے پاس یا باباؤں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، جادو وغیرہ کروا کر لوگوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. دوستو اگر ہم درگاہوں میں آئیں گے تو اللہ والے موجود ہے ہمارے لیے. سرکار کے صدقے میں، سرکار کی برکت کے صدقے میں سرکار کے گھرانے والے ہمیشہ موجود ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ والوں کے دربار سے ہم بہت ساری رحمتیں، برکتیں، عظمتیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے، ہر جمعرات جمعہ آپ درگاہوں کا کر سرکار کے اللہ والوں کے صدقے میں آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ دوستو یہ بھی سرکار کے درگاہ کا ہی ایک حصہ ہے. میں باہر کے حصے سے بتا رہا ہوں. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ سرکار ہم کو درگاہوں کو کیوں آنا چاہیے، درگاہوں سے ہم کو حاصل کیا ہوتا ہے. دوستو بتانا یہ تھا کہ اللہ والے ہمیشہ زندہ ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں. اللہ والے زندہ ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں. اگر ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ، بس زبان ولی کی ہوتی ہے لیکن کہنا اللہ کا ہوتا ہے. یعنی کہ صرف ہر وہ چیز ولی کی ہوتی ہے لیکن جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کے احکام پہ، اللہ کے حکم پہ گزار دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا ہے، وہ اللہ کے ہو گئے ہیں. دوستوں تو اسی طرح سے اگر وہ سن رہے ہیں، اگر وہ جو بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات یقیناً بالکل قبول کرے گا. اور جیسی وہ ہاں کہیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہے. تو دوستو ولیوں کے بارے میں ہم کو معلومات کرنا اور ان کی کتابیں وغیرہ پڑھنا، یہ سمجھنے کے لیے ہم کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو ہی ولیوں کی بات معلوم ہوتی ہے. اور انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بولوں گا. یہ دوستو یہ بھی علاقہ ہے، ابھی میں نے وہاں سے باہر سے بتایا تھا، یہ اندر کا علاقہ ہے. دوستو بتانا یہ تھا کہ میں ولی کون ہوتا ہے اور ولی کس کو کہتے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولی زندہ ہوتے ہیں، ان کی زبان ایسی ہوتی ہے بس ہو جا، اس کا مطلب ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تو نہیں ہوتے لیکن اللہ کو کہتے ہیں اللہ صرف کر دیجئے یہ بندوں کے لیے، یہ بندوں کی تکلیف دور کر دیجئے، یہ بندوں کا کام پورا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات ٹالتا نہیں اور فوراً قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ سید گھرانے والے بھی ہے اور اللہ کے ولی ہیں. ولی کا مطلب یہ ہر وہ اپنا زندگی کا کام ایسے کرتے ہیں جو اللہ کے حکم پر ہے، قرآن و حدیث کے حکم پر ہے. دوستو صرف بتانا یہ تھا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان اللہ والوں کے درباروں میں صرف ہفتے میں ایک دفعہ آئیے اور مہینے میں ایک دفعہ آئیے. آپ کی زندگی اور دنیا اور کامیاب دو بھی کامیاب ہو سکتی ہے. سرکار کے علاقے کی میں کچھ تصویریں آپ کو بتا رہا ہوں ماشاءاللہ سے. دوستو سید حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ بتائی جاتی ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد قلی قطب شاہ کے دور میں ان کی نواسیہ پتری کی طبیعت اتنی ناساز تھی دوستو، تو معلوم نہیں تھا، کوئی علاج نہیں کر پا رہا تھا. تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوئے فرمانے لگے کیفیت. تو سرکار نے صرف دوائی دی
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ دوا لے کر پہنچنے والے تھے دوستوں، ان کی نواسی کی طبیعت بہتر ہو گئی، ان کا پیٹ کا قبض بہتر ہو گیا. یعنی کہ اس کرامت کو دیکھ کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم پیٹ کی جو زمین ہے وہاں کی زمین سرکار کو دے دیے لکھ کر کے آپ یہ تحفے میں. اور سرکار بغداد کے تھے، بغداد تشریف لے جا رہے تھے، تو سرکار کو آپ کہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیے. بتانے کا مطلب یہ دوستو، سرکار کے دربار سے ہزاروں لوگ شفا پاتے ہیں. تو کینسر کے لوگ، مریض اور فالج جتنے بھی لوگ ہیں، ہزاروں بیماریوں کے علاج دعاؤں سے بھی ہے دوستو، اور دواؤں سے بھی ہے. تو ضرور تشریف لائیں.